علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ ہمارے اس پیغام کو روزانہ پابندی سے سننے والے بنیں اور اس کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بھی بنیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 27 شعبان المعظم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبد العزیٰ کی بیوی تھی۔ وہ ایک امانت دار اور اخلاق مند خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو پورے عرب میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ اسی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون نے عرب کے رواج کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور تربیت و پرورش فرمائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں تشریف لائے تو اس کی تنگ فراخی میں مدل گئی اور وہ روزانہ عجیب و غریب خیر و برکت کا مشاہدہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے ان کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 4 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب حضور کی نبوت کی خبر ملی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر حارث اور بیٹی شیمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، امی کہہ کر پکارتے تھے، ان کی آمد پر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، ان کی خدمت اور ہر ضرورت پورا فرماتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہیں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جڑی بوٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے پیڑ پودے اگائے۔ ان پیڑ پودوں کو انسان اپنے کسی نہ کسی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس میں سے کچھ پیڑ پودوں کو اپنے علاج کے لیے استعمال کرتا ہے اور ایک میں اللہ تعالیٰ الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ کوئی بخار میں مفید ہے، کوئی نزلے میں مفید ہے تو کوئی کھانسی میں مفید ہے۔ ذرا غور تو کیجیے کہ مختلف جڑی بوٹیوں میں بیماریوں سے شفا کس نے رکھی ہے۔ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیڑ پودوں میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مسلمان بھائی سے گلے ملنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا، یعنی گلے ملے۔ نمبر 5، اندھیرے میں مسجد جانا۔ رسول اللہ نے فرمایا مسجد کی طرف تاریکی میں چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قصداً کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے روزے کو بھی توڑ دے تو عمر بھر روزہ رکھنا بھی اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ارادے پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادے پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم کی زنجیریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا اس جہنمی کو پکڑ کر طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کر کے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ سورہ حاقہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہے، لہذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنے پکڑ میں لے لے گا۔ خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ انفال کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔